السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بلند شان اور عظمت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری طور پر حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا تو دور سے ایک کشتی آتے ہوئے دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے کے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، طوفان آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے اب بھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے یہاں تک ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتے ہوئے دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق انہیں بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آگے آنا۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت پر تو ہمیں یقین ہے، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے پر آ لگی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا کہا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ پھر ارشاد باری تعالی ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر بھروسہ اور توکل بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری۔ جو لوگ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرماتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارنا چاہیے، ہم کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ تمام کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ